اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم. وقال أيضا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and His most beloved Rasul, Hazrat Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba, alayhi tahiyyatu wa sana. Indeed, it's an honor to be seated here in the house of Allah subhanahu wa ta'ala on this auspicious and beautiful day of Yawm al-Jum'ah. As you are aware that the topic of discussion today is the importance of knowledge. Knowledge is that valuable and a great quality which differentiates the human and other creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Knowledge is something which makes Hazrat Insan being the Ashraf al-Makhluqat, being the best of creation. And it is said that the one who does not possess knowledge is like an animal. The nation which has no light of knowledge is not the nation of human. The country which has no knowledgeable people is an empty or a jungle. Now, mentioning all this, now if we see, this is the reason that Islam stressed about knowledge. Islam has mentioned a lot of virtues and its importance. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the importance of knowledge in His divine kalam. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has mentioned the virtues and the importance of knowledge in His ahadith al-mubarakah, in His sayings. But I also say with great pride, no religion other than Islam has stressed so much about the knowledge, has mentioned so much in regards to the knowledge, and mentioned so much virtues and its importance. The very first word that was revealed upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was Iqra, an ayah kareemah that I have recited in my khutbah. The first word to be revealed was Iqra, read, learn, study, educate yourself. In other words, the first feeling that was given to the Muslim Ummah was knowledge. We're together on this point. That the first feeling that was given to the Muslim Ummah was knowledge. Honorable Hazireen wa Nazarin Kiram, honorable viewers and listeners, a very important point I want to mention. In a society
that was worshipping idols. They were idol worshippers. The first revelation could have been about the Tawheed, about the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And we spoke in detail about the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala last Friday. In the environment where there was zulm, oppression, to an extent that they would bury their own daughters, اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیتے تھے. اس ماحول میں, in that environment, the revelation could have been about the human rights. Human rights کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بیان فرما سکتا تھا. توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ پہلی ریویلیشن, پہلی آیت کریمہ نازل فرما سکتا تھا. Sending the prophets, messengers, Allah subhanahu wa ta'ala could have sent the first revelation to be the importance of prophets, their virtues, their maqam, their statuses. Allah subhanahu wa ta'ala could mention it, but no. The Holy Quran, leaving out all other important topics, such as remembrance of Allah, thinking of Allah subhanahu wa ta'ala, being patient, being grateful, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, talking about the manners, character, etc. Leaving out all other important topics, the first revelation that was revealed upon Holy Prophet Janabi Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was Iqra, read, learn, study, educate yourself. Now you must be thinking why. They all are important topics. Oneness of Allah, prophethood, Khatmun Nabuwa, all of the important topics. Why importance of knowledge was mentioned first? Because the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, knowing about the tawheed, about the oneness and uniqueness of Allah subhanahu wa ta'ala, knowing the blessings of prophets, messengers, anbiya alayhimus salam, is impossible without knowledge. Are we together on this point? Human rights cannot be mentioned, or human rights cannot be known without knowledge. Tranquility and peace in our life, in our worship, in every step that we take, cannot be acquired without knowledge. Without knowledge, beliefs cannot be rectified, and manners can't be corrected. Hence the reason Allah subhanahu wa ta'ala, leaving all these important topics, the first thing that Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala mentions, and the first ayah karima, or the first word that Allah subhanahu wa ta'ala revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Iqra, read, mentioning the importance of knowledge. And knowledge is that special quality that was granted, or a special gift that was gifted to all the anbiya alayhimus salam, messengers, prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, to facilitate their communities,
to fulfill their duties. And it's the reason Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam declared it obligatory, compulsory upon every male Muslim and female to seek knowledge. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mentions talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, that seeking of knowledge is obligatory upon every Muslim. And also in another hadith, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mentions, al-ilmu mirasu wa mirasu al-anbiya'u qabli. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mentions that knowledge is my heritage, and the heritage of prophets, messengers, anbiya alayhimus salam before me. Now, if we see our elders, if we see our parents, they leave behind bungalows, they leave money behind, they leave businesses behind. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has mentioned that mal, awlad, your businesses, your bungalows, your houses, your cars, your money, every single thing that you possess will be left here illa ilm. This knowledge, the ilm, will go with you. This knowledge would go with you when you pass on and pass away. So mentioning the importance of knowledge, Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that you think, it is our thinking, that leaving behind a lot of mal, a big business, a big bungalow, a nice flashy car, a good bank balance, that is heritage. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said it is more important to leave behind knowledge. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر چھوڑ دیے, بنگلے چھوڑ دیے اور پیسے چھوڑ دیے اور بڑے بڑے بزنس بنا کے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا, ہم نے بہت کچھ کر لیا. پر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس بات کی نفی کرتی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہارا جنازہ اٹھے گا, تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں, تمہاری قبر کی طرف تین چیزیں جائیں گی, دو واپس آ جائیں گی, ایک تمہارے ساتھ رہے گی. The two would go with you, the two would come back, one will stay with you in the qabr. یا رسول اللہ, وہ دو کون سے؟ فرمایا مال واپس آ جائے گا. Your earnings would come back. What you've been spending, be it on the cars or be it on your children, will come back. Your children will come back as well. تمہاری اولاد واپس آ جائے گی. فرمایا تمہارے اعمال on the actions would stay with you. اور وہ اعمال تبھی ساتھ رہتے ہیں جب کوئی نالج ہو, کوئی علم ہو. اچھا, مال آپ خرچ کریں, if you were to spend the money. میرے پاس 1000 پاؤنڈ ہے, میں اس میں سے 500 پاؤنڈ خرچ کر دیتا ہوں, میرے پاس کتنا باقی رہتا ہے؟ 500. If I had 1000 pounds and I was to spend 500 pounds was left. Yes. پر علم ایک ایسی دولت ہے, اس کو جتنا خرچ کرو یہ گھٹتا نہیں, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. Knowledge is something that it would increase, never decrease. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, al-ilmu mirasi wa mirasul anbiya qabli. That knowledge is my heritage and the heritage of prophets before me. Now, it is very important for us to understand, and that could be my last point. In the Hadith Mubarakah, Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned the hadith that I have recited,
The talab al-ilmi faridatun ala kulli muslimin. That it is compulsory, obligatory upon every Muslim to educate oneself, to learn, to study. What kind of knowledge is mentioned here? So it is important for us to understand that both of the knowledge was mentioned in this Hadith Mubarak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Be it the religious knowledge or be it the secular education. Be it the religious knowledge or be it the scientific knowledge. In this Hadith Mubarakah, that it is compulsory and obligatory upon every Muslim to educate oneself, both knowledge is mentioned. Now, I would want to give you an example. If you see, Sayyiduna Shis alayhi salam was the world's first engineer. Sayyiduna Shis alayhi salam was the world's first engineer. Sayyiduna Idris alayhi salam invented the pen. Sayyiduna Nuh alayhi salam built a 3-story ship. Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala softened iron in the hands of Sayyidina Dawood alayhi salam like wax, that he would produce military equipment from it. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned both. But very unfortunately, the question needs to be asked from our inner self: are we giving the due attention to both? But if we see the known today, or if we see the people today, or if we see the mentality of people today, we are giving more attention to the secular education, but we are far away from the religious education. We are far away from the religious knowledge. One has spent so many years and has become a lawyer. One has spent so many years and has become a doctor. One has spent so many years and has become a great businessman. One has become an engineer. اتنے سال لگانے کے بعد کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی کسی نہ کسی فیلڈ میں مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے, ایک بزنس امپائر کھڑا کر دیتا ہے, becomes a great businessman. پر اگر اس انجینئر سے, اس لوئر سے, اس ڈاکٹر سے, اس گریٹ بزنس مین سے جس نے اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کر دیا, اس سے اگر اسلام کی بنیاد پوچھا جائے تو نہیں معلوم ہوگی. That great doctor, that great engineer, that great businessman, a great business empire a person has. But when you ask about the foundation, about the basics of religion, you won't know. I mean, I'm not talking about everyone. But yes, we have this illness out there. We are giving more attention to the secular education, but we don't even know the foundation of our Iman, our foundation of our Islam. And I always say this, میں ہر بار یہ جملہ کہنے میں کوشاں ہوتا ہوں. Out there people are portraying the wrong picture of Islam. People are showing the wrong picture of Islam. People are speaking ill about Islam. And we are unable to answer. ہمارے اسکولوں میں ایسا ہو رہا ہے, ہمارے کالجز میں ایسا ہو رہا ہے, ہمارے یونیورسٹیز میں ایسا ہو رہا ہے. اور میں یہاں پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آج آپ والدین نہیں جاگے اور اس پر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں, ہماری اولادیں قادیانی ہو جائیں گی, عیسائی ہو جائیں گی, یہودی ہو جائیں گے. ہمارے کیا حالات ہو چکے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے ہم نے ٹیکسی چلا کر, اور ہم نے جناب اپنا فیکٹریز میں کام کر کے
اپنی اولادوں کو بنگلہ دیا ہے، گھر دیا ہے، اسلام کام کرنے سے منع نہیں کرتا. میں اس بات کی کوئی اس کا غلط معنی نہ لیا جائے، میں اس بات کا منفی مطلب نہیں دینا چاہتا. میں جو جملہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کیے اور اپنی اولادوں کو کیا ہم نے دین دیا؟ Have we educated our children? Have we given them deen? Any religious education? حضرات ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جو 1 گھنٹے کے لیے بھی 1.5 گھنٹے کے لیے بھی اپنی اولادوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، وہ بھی اپنے سروں سے اتارنے کے لیے بھیجتے ہیں، یرا جی جلو یرا دماغ میں کھاؤ. یہ ہمارا حال ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بچوں سے یہ تو پوچھ لیں گے کہ تمہارے گریڈ جو ہے وہ کم کیوں آئے ہیں اسکول میں، پر ہم بچے سے کبھی یہ سوال نہیں کریں گے کہ بیٹا آج تمہیں مسجد میں کیا پڑھا ہے، مدرسے میں کیا حاصل کیا ہے، کلمے تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. تو جس ویلے کوئی بابا جی آئے، کوئی بزرگ کار آئے، انہیں پوچھا پتر یرا جی یہ کھل کے ذرا اذان تے پڑھ کے پتر اذان نہیں آئی، تو پھر اسی شرمندہ ہونے ہیں. او یرا جی تو پھر اسی پتہ کی کرنے ہیں، پھر مولوی صاحب کی فون چاہیے کہ آپ نے مولوی جی تسا پڑھایا کہ ایسا شرمندہ ہوئی گیا، بابا جی آیا اذان دیو تو اس اذان ہی کو نہیں دیتا. بابا جی کلمے نہ پوچھیے، اس کی کلمہ ہی نہیں ہے. بابا جی آہے نماز پڑھو، اس کی نماز نہیں ہے. اور بابا جی میں تسا کو سوال کرنا، تسا بچے کو کیا پوچھیا، کیا پڑھائے؟ حضرات اسی وقت یاد رکھنا، میں پھر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول کا ادنا خادم اور مصلی رسول کا ادنا غلام ہونے کے ناطے بلکہ غلام زادہ ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں. یارو ہم مسجد میں آ کر اگر ہم کچھ بھی نہ لے کر جائیں تو ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج اس محبت کا ایک ساری تقریر بھول جانا سب کچھ forget everything، پر ایک جملہ اپنے ساتھ ہدیۃً تحفۃً لے کر جانا. یہ جامع مسجد غوثیہ کا تمہیں ایک تحفہ ہے کہ اگر آج تم نے اپنی اولادوں کو دین نہ سکھایا، وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری اولادیں قادیانی ہو جائیں گی. آج ہمارے اسکولوں میں قادیانیزم موجود ہے، ہمارے کالجز کے سلیبس میں، ہمارے یونیورسٹیز میں قادیانی مشنری موجود ہیں. When are we going to wake up? When are we going to learn our deen? When are we going to reconnect ourselves with our religion? Wake up today. It's a wake up call to one and all. Become something today. Educate yourself. Give the due attention to secular education as well as deen. Allah Ta'ala ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.